مثنوی میں شرکت کرنے والے صاحب ذوق احباب کے اندر علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ ان میں جلیل القدر علماء مولانا نیاز احمد صاحب ہیں، مولانا محمد بوستان قادری صاحب ہیں، مولانا نصیر اللہ صاحب ہیں، اور مولانا محمد امین مدنی صاحب کے صاحبزادے تشریف رکھتے ہیں۔ مولانا حافظ ریحان صاحب ہیں، صاحبزادہ نور العارفین صاحب ہیں، مولانا محمد نواز ہزاروی صاحب ہیں، صاحبزادہ ظہیر الدین صاحب ہیں، مولانا منظور صاحب ہیں، اور مولانا غلام جیلانی صاحب۔ تمام حضرات صاحب ارادت، صاحب نسبت، صاحب ذوق و شوق اور ارباب وفا و حیا ہیں۔ وفا و حیا کے مالک جتنے ہوتے ہیں یہ ادب سے مالا مال ہوتے ہیں، اور جو ارواح مؤدب و آداب وفا ہوں اور عشق کے آداب سے منور ہوں، وہی لوگ تصوف کی لطیف نشانیوں کو بڑی آسانی سے دل میں اتار لیتے ہیں۔ کل کی محفل میں یہ بات زیر بحث آئی تھی، یاد ہوگا آپ کو۔ جو نئے حضرات ہیں وہ کل کے اور آج کے اس مضمون کو ذہن میں مجتمع کر لیں کہ جانوروں میں بندر ایک ایسا جانور ہے جو انسان کی نقل اتار لیتا ہے۔ تو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ بندر کی حرکات بیان کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو بظاہراً شکل و صورت، عادت و خصلت، رفتار و گفتار کے اعتبار سے لگتے تو وہ انسان ہیں، مگر اندر کے اعتبار سے ان کے اندر بندر کی روح ہوتی ہے، مزاجن بندر ہوتے ہیں۔ وہ ایمان والوں کی طرح نماز بھی پڑھتے ہیں، ایمان والوں کی طرح روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن دراصل یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت سمجھ کر نہیں کرتے، بلکہ مومن کو شکست و رسوائی سے دوچار کرنے کے لیے وہ یہ اعمال اختیار کرتے ہیں۔ بظاہراً عبادت ہے اور بظاہراً عبادت ہے، مگر ان کی نیت میں یہ عبادت نہیں ہوتی، مومن کو نقصان پہنچانے کا ایک منحوس عمل ہوتا ہے۔ آگے جا کے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے لوگ یہ شرع کی زبان میں منافق کہلاتے ہیں، اور جو لوگ ایسے نہیں ہوتے وہ شریعت کی زبان میں مومن کہلاتے ہیں۔ تو انسان اور بندر کا بار بار اعادہ کرنا اب اصل روپ آ جانا چاہیے کہ ایک طرف منافق ہے اور ایک طرف مومن ہے۔ بندر کو بار بار بندر کہو تو اسے کوئی پرواہ نہیں، لیکن انسان کو جو شکل و صورت میں مومن نظر آتا ہے، اگر اسے منافق کہا جائے تو وہ تلملا اٹھتا ہے، وہ تڑپ اٹھتا ہے، وہ آتش بپا ہو جاتا ہے۔ اور مومن کو جب مومن کہتے ہو تو اس کے چہرے پر رنگت، خوشیوں والی ایک بہار ابھر آتی ہے۔ یہاں وہ ایک خوبصورت کیفیت بتانا چاہتے کہ یہ کیا بات ہے کہ منافق کو جب منافق کہا جائے تو وہ پریشان ہوتا ہے، اور مومن کو جب مومن کہا جائے، ایک بد خصلت انسان کو منافق کہا جائے تو وہ تلملا اٹھتا ہے، چہرہ، اس کے چہرے پر یبوست، خشکی، مایوسی، حسرت، ندامت، غضب اور کینہ، اس قسم کے بدنما دھبے اس کے چہرے پر نمودار ہو جاتے ہیں۔ اور کسی کو مومن کہہ دیا جائے تو جو اس کے اندر کی خصلت ہے وہ پاکیزگی ہے، طہارت ہے،
اور خلق کی خوشبو ہے وہ اس کے چہرے پر نمودار ہوتی ہے تو مومن ہنستا نہیں لیکن چہرہ سارا ہی ہنستا نظر آتا ہے، اور منافق روتا نہیں مگر سارا وجود ہی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اب وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں منافق اور مومن، یہ حرف ہی تو ہیں نا، میم، نون، الف، ف، قاف، منافق۔ اس میں رکھا کیا ہے کہ کسی کی طرف اشارہ کر کے منافق کہہ دیا جائے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے، اور مومن میم ہے، واو ہے، میم ہے، نون ہے، ان حروف میں رکھا کیا ہے کہ کسی کو مومن کہہ دیا جائے تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اور آسان سمجھو کہ کسی کو کہو کہ تم ایک نیک خصلت ہو تو وہ خوب وہ اپنے آپ کو مطمئن پاتا ہے، اور کسی کو کہہ جاؤ تم خبیث ہو اور وہ انتہائی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو لفظ خبیث میں خباثت ہے، لفظ خبیث میں خباثت ہے، اور خباثت میں خے ہے، با ہے، الف ہے، سے ہے، تے ہے، خباثت۔ ان میں رکھا کیا ہے کہ اتنی پریشانی ہو گئی، اور کسی کو کہہ جائے کہ تم تو نفیس ہو، اس نفاست میں رکھا کیا؟ یہ تو حروف ہی تو ہیں، حروف ہی تو ہیں۔ حروف میں اتنی تاثیر کہاں سے آئی کہ یہ حروف آدمی سنتا چلا جائے تو آدمی دیگر گوں حالات ہو جاتے ہیں۔ تو جناب رومی